صبح بخیر ناظرین، میں خدا کا خادم پاسٹر آصف ایم صادق آج صبح خدا کے زندہ کلام میں سے پر امید پر افزا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا خوبصورت دن خدا کا شکر ہو۔ آئیے خدا کے زندہ کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ رومیو 2 باب اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں۔ عزیزو، خدا میں کسی قسم کا تعصب نہیں پایا جاتا، لیکن انسان میں ضرور پایا جاتا ہے۔ انسان کو خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے ہاں اس چیز کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے کہ شخصی پسندیدگی یا ناپسندیدگی شخصی طور پہ کسی سے کرے۔ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 45 آیت کے اندر لکھا ہے، وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر میں برساتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ بھی خدا نے کسی قسم کی طرفداری نہیں کی، بلکہ انصاف اور عدل کا تقاضا اس کے لیے یکساں ہے، چاہے بنی اسرائیل ہے یا غیر قوم ہے۔ اور انجیل کا نجات بخش پیغام ہر دو کے لیے بالکل یکساں ہے۔ یہ خدا کی نجات کا برابر پیغام ہے سب کے لیے۔ خدا کے کلام رومیو اس کے پہلے باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں انجیل سے نہیں شرماتا، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والوں کے لیے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم رومیو اس کے دوسرے باب کی 9ویں اور 10ویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں، اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، پہلے یہودی کی پھر یونانی کی، مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی، پہلے یہودی کو پھر یونانی کو۔ انسان رشتوں، تعلقات یا ترجیحی بنیادوں پر طرفداری کا اکثر مظاہرہ کرتا ہے، اور ہم اس کا ثبوت بھی دیکھتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے نیکی کے کاموں کے ساتھ خدا کی بھی طرفداری حاصل کر لیں گے، مگر ایسا نہیں، کیونکہ نجات خالصتاً طور پر خدا کی مفت بخشش اور فضل ہے، جو یسوع مسیح ناصری کے وسیلے سے ہے، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے۔ ہمارے اچھائی کے کام، ہماری اچھائیاں، اخلاقیات جو مسیحی ہوتے ہوئے ہم سے سرزد ہوتی ہیں، وہ دراصل مسیح پر ایمان لانے کے باعث ہمارے تائب اور تبدیل شدہ دل کی عکاسی کرتے ہیں، جو ہمیں مسیح میں ایمان کے باعث اس بات پر اپیل کرتی ہیں، اکساتی ہیں کہ ہم بلا مفاد اور بلا ذاتی پسندیدگی یا ناپسندیدگی اور بلا تعصب کے ہم اچھائی کے کام کریں۔ اب عزیزو، آپ پر فیصلہ منحصر ہے کہ آج کا دن آپ کا کیسا گزرے گا۔ ہم آج کا دن خدا پر ایمان لا کر اس کی مرضی پوری کر کے شروع کرتے ہیں، یا ایک بار پھر خود کو نہ بدل کر پرانی بوسیدہ انسانیت سے مغلوب ہو کر، تعصب اور اناد کا شکار ہو کر، اپنے فائدوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک اور خوبصورت دن ضائع کر دیں جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ فیصلہ آپ پر منحصر